کہتے ہیں کہ مصر میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل تو کر لی تھی، لیکن اسے کوئی معقول ملازمت نہیں مل رہی تھی جس سے اس کے گھر کا خرچ چل سکے۔ اس کے گھر میں 2 بہنیں تھیں اور اس کی والدہ تھیں، اور والد صاحب وفات پا چکے تھے۔ گھر کے افراد میں سے سب سے بڑا وہی تھا۔ اس کا نام متین تھا۔ متین دن رات اسی سوچ میں رہتا کہ اسے کوئی اچھی سی ملازمت ملے جس سے اسے گھر کا خرچ چل سکے۔ وہ جہاں پر بھی ملازمت کے لیے کوشش کرتا تھا اسے ملازمت نہیں ملتی تھی۔ اس نے ملازمت کے لیے اسامیاں دیکھنے کے لیے گھر میں اخبار لگا رکھا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور اخبار میں ملازمت کے لیے خالی اسامیاں دیکھنا شروع کر دیتا۔ اس کی والدہ بیمار رہتی تھیں، لیکن بیماری کے باوجود وہ لوگوں کے کپڑے سیتی تھیں اور گھر کی گزر بسر کرتی تھیں۔ ان کی آس پاس سے لوگ بھی مدد کر دیا کرتے تھے اور ان کے گھر کا خرچ چل جاتا تھا۔ متین کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ اس کی والدہ کی پیسے کے معاملے میں مدد کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ مجبور تھا۔ وہ کوشش تو بہت کر رہا تھا کہ اسے کہیں پر ایسی ملازمت مل جائے جس سے اسے گھر کا خرچ چل جائے۔ اس کے سر پر صرف گھر کے خرچ کی ذمہ داری ہی نہیں تھی، بلکہ 2 بہنوں کی شادی کی بھی ذمہ داری تھی جو کہ اس نے پوری کرنی تھی۔ بہنوں کی شادی کرتے ہوئے کافی اخراجات ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو اس کے والد صاحب زندہ تھے اور ان کی پینشن تھی اور گھر کا خرچ وہی چلا رہے تھے، لیکن جب سے اس کے والد صاحب فوت ہوئے تھے تو گھر میں پریشانیوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ لوگ جو اس کی والدہ کی مدد کر دیا کرتے تھے وہ اس کے والد صاحب کے ہی واقف تھے۔ خیر، زندگی گزر رہی تھی۔ بعض اوقات متین زندگی سے اتنا مایوس ہو جاتا کہ اس کا دل کرتا کہ خودکشی کر لے، لیکن دوسرے ہی دن اس میں امید جنم لیتی اور وہ نئے سرے سے اپنے مستقبل کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتا۔ وہ اپنی زندگی کے لیے کم اور اپنے گھر کے لیے زیادہ سوچتا تھا۔ وہ سوچتا کہ اس کی بہنیں بڑی ہو رہی ہیں اور ان کی شادی کرنی ہے اور ان کے جہیز کا سامان بنانا ہے۔ اس کے ذہن میں بیک وقت کئی خیالات گردش کر رہے ہوتے۔ اس کی جو بھی سوچ تھی اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پیسے کی یا ملازمت کی ضرورت تھی، جو کہ اسے کافی کوشش کرنے کے باوجود نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن وہ صبح اخبار میں ملازمت کے لیے اسامیاں دیکھ رہا تھا کہ اسے کسی کالج میں چپراسی کی اسامیاں نظر آئیں۔ اس نے سوچا کہ وقتی طور پر چپراسی کی ملازمت کر لیتے ہیں اور پھر کوئی اچھی ملازمت مل گئی تو پھر وہ چھوڑ دے گا۔ متین نے چپراسی کی ملازمت کے لیے اپلائی کر دیا اور اسے ملازمت مل بھی گئی۔ اس کی تنخواہ تھوڑی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہونے سے تو بہتر تھا۔ اب یہ تھا کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے جتنی بھی تنخواہ ملتی وہ اپنی والدہ کی ہتھیلی پر لا کر رکھ دیتا۔ اس کی ایک خواہش تھی کہ وہ اپنی بہنوں کی شادی دھوم دھام سے اور اچھے گھر میں کرے۔ اس نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ بس ہر وقت اپنی فیملی کے لیے سوچتا رہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کے والد صاحب اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں اور ان کے جو فرائض رہتے تھے اس نے ادا کرنے ہیں، لیکن اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ اس کی بہنوں کی شادی اچھے طریقے سے ہو سکتی۔ اس کی تنخواہ اور جو اس کی والدہ کپڑے سلائی کر کے کماتی تھیں اس میں تو گھر کا خرچ بامشکل چل سکتا تھا۔ اس کی ملازمت کے بعد ایسا ضرور ہو گیا تھا کہ ان کو کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ متین کو یہ سوچ کھائے جا رہی تھی کہ اس کی بہنوں کی عمر زیادہ ہو رہی ہے اور لڑکیوں کی عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ معقول رشتہ بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ متین نے مجبوراً چپراسی کی ملازمت کر تو لی تھی، لیکن وہ مزید بہتری کے لیے اخبار میں ملازمت کے لیے خالی اسامیاں دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس نے آرمی میں بھرتی کا اشتہار دیکھا اور اس کی تنخواہ بھی معقول تھی۔ آرمی میں بھرتی ہونا مشکل تھا، لیکن اس نے سوچا کہ قسمت آزمائی کرتا ہوں۔ اس نے آرمی میں بھرتی کے لیے اپلائی کر دیا۔ وہ آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ یہ اس کی والدہ کی دعائیں تھیں کہ وہ آرمی میں بھرتی ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اسے گورنمنٹ کی معقول ملازمت مل گئی ہے اور اب اس کے گھر کے اخراجات بآسانی پورے ہو سکیں گے۔ اس نے اپنی شادی اور زندگی کے لیے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی سوچ تھی کہ اپنی بہنوں کی شادی کرنے کے بعد وہ شادی کرے گا، حالانکہ بہنیں اس سے چھوٹی تھیں۔ اس کی سوچ بہت اچھی تھی، اور جب انسان کی سوچ اچھی ہو تو قدرت بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اسے جو بھی تنخواہ ملتی وہ اپنی والدہ کی ہتھیلی پر لا کر رکھ دیتا اور والدہ سے کہتا کہ آپ بہنوں کا جہیز کا سامان بنائیں۔ کبھی کبھی اس کی سوچ دیکھ کر اس کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ پھر وہ اپنی والدہ سے کہتا کہ امی آپ روتی کیوں ہیں؟ اس کی والدہ کہتی کہ بیٹا میں روتی نہیں ہوں،
یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے تم جیسا بیٹا ملا ہے، اور اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ بھی بہت خوش ہوتے۔ متین کے گھر کے حالات آہستہ آہستہ بدل رہے تھے اور گھر میں خوشحالی آ رہی تھی۔ متین کی والدہ نے پیسے جمع کر کے آہستہ آہستہ اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے جہیز کا سامان بنا لیا تھا۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے رشتہ بھی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کئی رشتہ کروانے والے ایجنٹس کو بھی کہہ رکھا تھا اور اپنے طور پر بھی کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھیں۔ ایک دن متین کی والدہ کو کسی رشتہ کرانے والے ایجنٹ نے فون کیا اور ان کو ایک فیملی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ فیملی بہت اچھی ہے، میں ان کو آپ کے گھر لے آتا ہوں یا آپ انہیں دیکھ لیں۔ متین کی والدہ نے کہا کہ پہلے ہم دیکھیں گے۔ ایجنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پروگرام بنا کر مجھے فون پر بتا دیجیے گا کہ کب ان کے گھر جانا ہے۔ متین کی والدہ نے کہا کہ میرا بیٹا گھر میں آتا ہے تو میں پروگرام بناتی ہوں۔ ایجنٹ نے کہا ٹھیک ہے۔ متین جب گھر آیا تو متین کی والدہ نے اس کو رشتے کے بارے میں بتایا۔ متین نے کہا کہ کل ہم ان کے گھر رشتہ دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ اگلے ہی دن دونوں والدہ اور بیٹا ان کے گھر رشتہ دیکھنے چلے گئے۔ لڑکا بینک میں ملازمت کرتا تھا اور خوبصورت بھی تھا اور اس کی اچھی خاصی تنخواہ تھی۔ متین نے لڑکے کے والدین سے کہا کہ ہمیں رشتہ پسند ہے، آپ ہمارے گھر پروگرام بنا کر آ جائیں۔ لڑکے والوں نے بھی متین کی بہن کو پسند کر لیا اور بات طے پا گئی۔ مختصراً متین کی بڑی بہن کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر میں خوش رہنے لگی۔ اب چھوٹی بہن کی پریشانی تھی اور اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ متین کی والدہ نے اپنی واقف کئی عورتوں سے رشتے کے لیے کہہ رکھا تھا۔ متین کی ایک بہن کی شادی کو تقریباً 2 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک اس کی چھوٹی بہن کے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں ملا تھا۔ متین کی فیملی اس سلسلے میں بہت پریشان تھی۔ اصل میں متین کی دوسری بہن کا قد چھوٹا تھا اور جو بھی آتا اس کو دیکھ کر چلا جاتا اور پسند نہیں کرتا تھا۔ متین نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے کافی رشتے دیکھے۔ متین کو تو رشتہ پسند آ جاتا تھا، لیکن لڑکے والے چھوٹے قد کی وجہ سے اس کی بہن کو پسند نہیں کرتے تھے۔ متین کی بہن کی عمر زیادہ ہو رہی تھی۔ متین کی والدہ 5 وقت کی نمازی تھیں اور ہر وقت وہ دعا کرتی رہتی تھیں کہ یا اللہ میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ بھیج دیں۔ انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح ایک دن متین کی والدہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ ایک دن متین کی والدہ کی ایک سہیلی نے ان کو فون کیا اور ایک لڑکے کا رشتہ بتایا اور کہا کہ لڑکا کسی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے اور اس کی معقول تنخواہ ہے اور فیملی بھی بہت اچھی ہے۔ متین کی والدہ بولی کہ میری بیٹی کا قد چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی اسے پسند نہ کریں۔ ان کی سہیلی بولی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکے کا قد بھی چھوٹا ہے اور ان کے بیٹے کا رشتہ بھی چھوٹے قد کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ متین کی والدہ نے یہ سنا تو ان کو امید کی ایک کرن نظر آئی۔ خیر، دونوں فیملیوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور متین کی چھوٹی بہن کی بھی شادی ایک معقول فیملی میں ہو گئی۔ متین اور اس کی والدہ بہت خوش تھے کہ جو فرائض متین کے والد ادھورا چھوڑ گئے تھے وہ ادا ہو گئے تھے۔ متین کی والدہ نے ایک دن اس سے کہا کہ بیٹا میں بیمار رہتی ہوں اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، بیٹیوں کا تو فرض ادا ہو گیا ہے، اب تم بھی شادی کر لو تاکہ زندگی میں تمہاری خوشی بھی دیکھ سکوں۔ متین نے جب والدہ سے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی والدہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ میں بھی شادی کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس کی والدہ نے اس سے پوچھا کہ پھر میں تمہارے لیے رشتہ دیکھوں؟ تم سارا دن ملازمت پر چلے جاتے ہو اور میں گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں۔ تمہاری شادی ہو جائے گی تو میری بوریت دور ہو جائے گی اور میرا گھر میں دل بھی لگ جائے گا۔ متین کی والدہ نے اس سے کہا کہ بیٹا پہلے تو نوشین اور آسوا گھر میں ہوتی تھیں تو گھر میں رونق ہوتی تھی، لیکن اب تو یہ گھر کھانے کو دوڑتا ہے۔ متین اپنی والدہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی آپ پریشان نہ ہوا کریں، اگر آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ میرے لیے رشتہ دیکھ لیں۔ متین نے آرمی میں کمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جب وہ آفیسر بن جائے گا تو پھر شادی کرے گا، لیکن اس نے اپنی والدہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کی والدہ ویسے بھی بہت زیادہ بیمار رہتی تھیں اور اس کے ذہن میں تھا
کہ اس کی شادی کے بعد اس کی والدہ کو کمپنی دینے کے لیے بھی کوئی آ جائے گا، کیونکہ سارا دن تو اس نے ملازمت کے سلسلے میں مصروف رہنا ہوتا تھا اور گھر میں اس کی والدہ اکیلی ہوتی تھیں۔ متین ایک بہت سمجھدار اور ذہین لڑکا تھا۔ متین کی والدہ نے اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ متین کا رشتہ ہونا کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ اب گورنمنٹ کی ملازمت کرتا تھا۔ خیر، متین کی والدہ نے اپنے طور پر بھی اپنی کئی سہیلیوں کو رشتے کے لیے کہہ دیا تھا۔ انہوں نے رشتہ کروانے والے ایجنٹس کو بھی رشتہ کے لیے کہہ دیا تھا۔ متین کے کچھ ہی دن بعد کمیشن کے پیپرز ہونے والے تھے۔ کمیشن کے پیپرز کے بعد اگر اس کا انتخاب ہو جاتا تو اس نے آفیسر بن جانا تھا، اور پھر اس کی کچھ ماہ کی ٹریننگ تھی جو اس نے کرنی تھی۔ متین کی خواہش تھی کہ وہ ان پیپرز میں کامیاب ہو جائے اور اس کا انتخاب ہو جائے۔ خیر، پیپرز نزدیک آ گئے اور اس نے تیاری کرنا شروع کر دی۔ اس نے تیاری کر کے پیپرز دیے۔ ادھر متین کی والدہ اس کے لیے رشتہ دیکھ رہی تھی۔ متین کمیشن آفیسر کے امتحانات میں کامیاب ہو گیا اور وہ بہت خوش ہوا، اور اب اس کی کچھ ہی دنوں بعد ٹریننگ تھی جو کہ اس نے کرنی تھی۔ اس کی ٹریننگ شروع ہو گئی۔ ایک دن وہ ٹریننگ کر رہا تھا کہ وہ نیچے گرا اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے اٹھنے نہ ہوا۔ اس کے ساتھی اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ اس سے بالکل ہلا نہیں جا رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے جسم میں جان ہی نہیں رہی۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا اور ٹیسٹ وغیرہ کرائے، اور پھر ڈاکٹر نے اس کی رپورٹیں دیکھ کر بتایا کہ وہ ساری زندگی چل نہیں سکے گا، کیونکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں نقص ہے۔ متین نے یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ متین کی والدہ نے تو اس بات کی بہت زیادہ پریشانی لی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے متین کو ہسپتال سے یہ کہہ کر ڈسچارج کر دیا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو ساری زندگی ویل چیئر پر رہنا پڑے گا۔ متین جب سوچتا کہ اس کو اب اپاہجوں کی طرح زندگی گزارنا پڑے گی تو وہ بہت پریشان ہو جاتا۔ اس کی والدہ تو اس کے لیے رشتہ دیکھ رہی تھی، لیکن اب اس سے شادی کون کرتا؟ وہ تو معذور ہو چکا تھا۔ خیر، اس نے آرمی سے ریٹائرمنٹ لے لی اور گھر میں زندگی گزارنے لگا۔ اس کی والدہ اس کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتی۔ ایک دن متین کی پریشانی لیتے ہوئے اس کی والدہ بھی اس جہان فانی سے چلی گئی۔ متین اپنی والدہ کی وفات پر بہت رویا۔ وہ ہی تو اس کی زندگی کا سہارا تھیں، جنہیں دیکھ دیکھ کر وہ جی رہا تھا۔ اس کی زندگی اب بوجھ بن گئی تھی۔ اس کی والدہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ وہ اکیلا رہ گیا تھا، اور اس گھر میں اس کی اکیلی زندگی میں اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے دن رات بوجھل ہو گئے تھے۔ وہ ہر وقت پریشان رہتا۔ وہ ہر روز اپنی والدہ کی قبر پر جاتا، جس سے اس کو بہت تسکین ملتی۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنی والدہ کو اصالِ ثواب کرتا تو اس کے دل کو سکون ملتا۔ اس کو اپنی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا۔ وہ اپنی اکیلی زندگی کو دیکھ کر پریشان ضرور ہوتا، لیکن مایوس نہ ہوتا۔ اس کو یہ امید ضرور تھی کہ ایک دن اس کی سونی زندگی میں اس کا سہارا بن کر بھی کوئی آئے گا۔ کافی عرصہ گزر گیا، لیکن اس کا سہارا بننے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ ایک شام وہ گھر بیٹھا تھا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس بوڑھی عورت نے اس سے کہا کہ بیٹا، میں گھروں میں کام کرتی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم اس گھر میں اکیلے رہتے ہو۔ تمہیں گھر کے کام کاج کے لیے اگر کسی ملازمہ کی ضرورت ہے تو تم مجھے کام پر رکھ لو، میں تمہارے سارے کام کر دیا کروں گی۔ متین نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میری زندگی تو تنہا ہے اور میں اس گھر میں اکیلا ہی رہتا ہوں، اور میرا جو بھی کام ہوتا ہے میں خود ہی کر لیتا ہوں، مجھے کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ بوڑھی عورت چلی گئی۔ کچھ دن گزر گئے تو وہ بوڑھی عورت شام کو پھر دوبارہ آئی اور اس نے کہا، بیٹا، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ متین نے پوچھا کہ کیا بات کرنی ہے؟ وہ بوڑھی عورت بولی کہ بیٹا، تم معذور کب سے ہو؟ متین نے پھر اس کو سب کچھ بتایا۔ وہ بوڑھی عورت بولی کہ بیٹا، تم ٹھیک ہو سکتے ہو۔ متین بولا کہ مجھے تو ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے، پھر میں ٹھیک کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ بوڑھی عورت بولی کہ ڈاکٹروں کو چھوڑو۔ وہ بولی کہ میں تمہیں ایک تیل دوں گی جس کی تمہیں مالش کرنا ہوگی اور تم کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جاؤ گے۔
उस बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। मतीन बोला कि शर्त कैसी? वो बूढ़ी औरत बोली कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी। मतीन उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ, क्योंकि उससे तो कोई शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो माजूर था। वो ख़ुद को खुशकिस्मत इंसान समझने लगा, क्योंकि इस हालत में रिश्ता चलकर उसके घर आया था। खैर, उसने काफ़ी सोचकर उस बूढ़ी औरत से कहा कि आप अपनी बेटी की ज़िंदगी एक माजूर शख्स से शादी करके क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं एक माजूर इंसान से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, बल्कि एक तंदुरुस्त इंसान के साथ उसकी शादी करूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बस जो मैं कहती हूँ उस तरह करते जाओ। मतीन ने सोचा कि अगर वो बूढ़ी औरत इतने वसूख से कह रही है तो हो सकता है कि उसकी बात में दम हो। मतीन ने कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं कुछ दिन बाद तुम्हारी दवा तैयार करके लाऊंगी और फिर उसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी, और तुम इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में उठकर चलना शुरू कर दोगे। मतीन दिल में सोचने लगा कि अगर ये औरत सही कह रही है तो फिर उसे और क्या चाहिए। मैं ठीक भी हो जाऊंगा और मेरी शादी भी हो जाएगी। उसने सोचा कि इस हालत में तो कोई औरत मेरे साथ शादी नहीं करेगी। खैर, वो बूढ़ी औरत मतीन से इजाज़त लेकर चली गई, और फिर वो 2 दिन बाद शाम को आई। वो बूढ़ी औरत जब भी उसकी तरफ आती, शाम को आती थी। उसने हाथ में दवा पकड़ी हुई थी और मतीन को दवा देकर कहने लगी कि ये दवा है, तुमने इस्तेमाल करनी है, और जो तरीका मैंने बताना है उस तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। उस बूढ़ी औरत ने दवा की एक छोटी बोतल निकालकर मतीन से कहा कि ये तेल है जिसकी तुमने अपनी कमर पर मालिश करनी है, और इस बोतल में गोलियां हैं और तुमने रोज़ाना 1 गोली दूध के साथ खानी है। उस औरत ने कहा कि ये 7 दिन की दवा है और 7 दिन के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन अपना वादा ना भूलना। ठीक होने के बाद तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी। उसने कहा, ठीक है। मतीन ने दवा तो ले ली, लेकिन वो सोचने लगा कि डॉक्टरों ने भी उसके मर्ज़ को लाइलाज करार दे दिया है, और ये बूढ़ी औरत कहती है कि 7 दिन की दवा इस्तेमाल करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। वो काफ़ी देर सोचता रहा। अभी वो औरत वहीं बैठी थी। उसने मतीन से पूछा कि क्या सोच रहे हो? मतीन ने कहा कि कुछ नहीं। उस औरत ने कहा कि यही सोच रहे हो ना कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, और इस दवा से मैं 7 दिन के अंदर कैसे ठीक हो सकता हूँ। मतीन उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ कि इसे कैसे पता चला कि वो क्या सोच रहा था। खैर, उस बूढ़ी औरत ने उसे कहा कि इससे ज़्यादा हैरान तुम 7 दिन के बाद होगे, जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और चलने फिरने लगोगे, और तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम कभी बीमार थे ही नहीं। फिर उस औरत ने कहा कि याद रखना, अपना वादा ना भूलना। मतीन ने कहा कि मैं अगर ठीक हो गया तो अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा और आपकी बेटी से शादी ज़रूर करूँगा। फिर वो औरत चली गई। मतीन उस औरत के बारे में सोचता रहा कि आखिर ये औरत है कौन। वो औरत उसे बहुत पुरअसरार लगने लगी थी। खैर, उसने इरादा किया कि वो दवा इस्तेमाल करेगा और फिर देखेगा कि वो ठीक होता है कि नहीं। उसने दवा इस्तेमाल करना शुरू कर दी। एक ही दिन के इस्तेमाल से उसको बेहतरी महसूस होने लगी, और उसकी कमर में जो दर्द होता था वो बिल्कुल गायब हो गया। वो उस दवा का असर देखकर बहुत हैरान हुआ। अब उसको यकीन हो चला था कि अगर एक दिन दवा इस्तेमाल करने का इतना असर है तो फिर 7 दिन के अंदर तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो दवा रोज़ाना इस्तेमाल करता रहा और बिल आखिर दवा ख़त्म हो गई, और उसने हैरानकुन तौर पर उठकर चलना शुरू कर दिया। उसे वाकई ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कभी बीमार था ही नहीं। उसने ऐसी दवा ज़िंदगी में ना कभी देखी थी और ना सुनी थी। उसका मर्ज़ तो बिल्कुल लाइलाज करार दे दिया गया था। वो तो ऐसे ठीक हुआ था जैसे उसे नज़ला या ज़ुकाम लगा हो। खैर, कुछ ही दिनों बाद वो बूढ़ी औरत शाम को दोबारा आई। उस औरत ने हाथ में मिठाई पकड़ी हुई थी। वो औरत मतीन से कहने लगी कि मैं तुम्हें ठीक होने की मुबारक देने आई हूँ। मतीन उस औरत के ये अल्फाज सुनकर हक्का बक्का रह गया, और वो सोचने लगा
कि उसको ये कैसे पता चला कि मैं ठीक हो गया हूँ। वो औरत मतीन को सोचते हुए देखकर बोली कि ज़्यादा मत सोचो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि तुम ठीक हो गए हो। उस औरत ने कहा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा मर्ज किस हद तक लाइलाज था। तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि तुम्हें एक नई ज़िंदगी मिली है। फिर वो बूढ़ी औरत बोली कि तुम्हें अपना वादा याद है या भूल गए हो। मतीन ने कहा कि मुझे अपना वादा बिल्कुल याद है और मैं आपकी बेटी के साथ ही शादी करूँगा। वो औरत बहुत खुश हो गई। उस औरत ने कहा कि मेरी बेटी बहुत फरमाबरदार है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी और घर का सारा काम करेगी, तुम्हें किसी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। मतीन सोचने लगा कि काश उसकी वालदा ज़िंदा होती और उसे इस हाल में देख सकती तो कितना खुश होती। उस औरत ने बोलकर मतीन की खामोशी तोड़ी और वो कहने लगी कि अभी मैं चलती हूँ और अगली मर्तबा मैं अपनी बेटी को साथ लेकर आऊँगी ताकि तुम एक दूसरे को देख लो और आपस में बात कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इस्लाम इसकी इजाज़त भी देता है। फिर वो बूढ़ी औरत चली गई। मतीन को और क्या चाहिए था, वो ठीक भी हो गया था और उसके लिए रिश्ता घर चल कर आ गया था। वो बहुत खुश था। इस खुशी के मौके पर वो अपनी वालदा को शिद्दत से याद कर रहा था। वो दीवार पर लगी अपनी वालदा की तस्वीर के सामने खड़े होकर आंसू बहाने लगा और उससे बातें करने लगा। उसे अपनी वालदा से बातें करते काफ़ी देर हो गई। उसे तो अपनी वालदा से बातें करते हुए एहसास ही नहीं था कि वो कहाँ खड़ा है। असल में वो अपनी वालदा से प्यार जो बहुत करता था। वो सोच रहा था कि किस्मत भी इंसान के साथ कितना अजीब खेल खेलती है। उसकी वालदा जब ज़िंदा थीं तो उसके लिए रिश्ता देख रही थीं और उनकी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन अब जब कि उसकी वालदा इस दुनिया में नहीं थीं तो उसकी शादी होने जा रही थी। वो ख़ुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहा था। सारी रात वो इन्हीं ख्यालों में उलझा रहा और उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। फिर कुछ ही दिनों के बाद शाम को उसके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला तो वही बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ सामने खड़ी थी। मतीन ने उस औरत को और उसकी बेटी को अंदर बिठाया। उसकी बेटी ने पर्दा किया हुआ था। वो औरत उसे कहने लगी कि बेटा, मैं अपनी बेटी को ले आई हूँ और अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपना वादा पूरा करो, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को देख लो और तुम दोनों आपस में बातें कर लो, क्योंकि तुम दोनों ने शादी के बाद ज़िंदगी गुजारनी है। वो औरत कहने लगी कि बेटा, तुम आपस में बातें करो, मैं थोड़ी देर में बाहर से होकर आती हूँ। वो औरत फिर उठकर बाहर चली गई। उस औरत के बाहर जाने के बाद मतीन ने उसकी बेटी से पूछा कि आपका नाम क्या है। उसकी बेटी ने जवाब दिया कि मेरा नाम सलमा है। उसने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। निकाब हटाने के बाद जब मतीन ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वो इतनी खूबसूरत थी कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इतनी खूबसूरत लड़की मतीन ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। मतीन के मुंह से तो अल्फाज तक नहीं निकल रहे थे। वो तो बस उसे देखते ही जा रहा था। सलमा बोली कि आप यूं ही मुझे देखते ही जाएंगे या कोई बात भी करेंगे? मतीन ने कहा कि आप हैं ही इतनी खूबसूरत कि आपको बस देखते जाने का ही जी चाह रहा है। वो लड़की बोली, मैं तो सारी ज़िंदगी के लिए आपकी ही होने वाली हूँ। सारी ज़िंदगी बेशक आप मुझे देखते ही रहिएगा, लेकिन अब कुछ बातें कर लेते हैं। मतीन बोला कि आप बात करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। सलमा ने मतीन से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम उसको बताया। मतीन ने उसे बताया कि उसकी वालदा फौत हो चुकी हैं और अगर वो ज़िंदा होती तो बहुत खुश होती, क्योंकि उनको मेरी शादी की बहुत ख्वाहिश थी। सलमा ने कहा कि अगर ये बात है तो फिर आपकी वालदा आपकी शादी मुझसे होते हुए जन्नत से देखेंगी और खुश होंगी। मतीन और सलमा ने आपस में बहुत बातें की। उन्हें ऐसे लगने लगा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मतीन ने सलमा से पूछा कि आप पहले कहाँ थीं? काश कि आप मुझे पहले मिली होती तो मेरी वालदा आपको देखकर कितना खुश होती। सलमा ने मतीन से कहा, लगता है कि आप अपनी वालदा से बहुत प्यार करते हैं। मतीन ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, मैं अपनी वालदा से बहुत प्यार करता हूँ
اور اکثر میں ان کو بہت یاد کرتا ہوں۔ سلمہ بولی کہ اس دنیا سے جانے والوں کی یادیں ہی تو رہ جاتی ہیں جو ہمارے پاس بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ سلمہ نے متین کو بتایا کہ اس کے والد صاحب بھی فوت ہو چکے ہیں اور وہ اپنے والد کو بھی بہت یاد کرتی ہے اور اکثر تنہائی میں ان کو یاد کر کے روتی ہے۔ دونوں آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ سلمہ کی والدہ آ گئیں۔ سلمہ کی والدہ بولیں کہ پھر تم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور باتیں کر لیں۔ سلمہ نے شرما کر سر نیچے جھکا دیا۔ خیر، اس بوڑھی عورت نے متین سے کہا کہ بیٹا، میں اپنی بیٹی کو لے کر کل آؤں گی اور تم دونوں کی شادی کرا دوں گی۔ وہ بوڑھی عورت متین سے کہنے لگی کہ بیٹا، میں بہت بیمار رہتی ہوں، میرا کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں اس جہان فانی سے کب چلی جاؤں، اس لیے میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کر دینا چاہتی ہوں تاکہ مرنے کے بعد میری روح کو سکون ملے۔ متین نے بس اتنا کہا کہ جیسے آپ کی مرضی، میں تو آپ کی مرضی میں خوش ہوں، آپ جب چاہیں آ جائیں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ پھر میں کل شام کو آؤں گی۔ متین نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سلمہ اور اس کی والدہ تھوڑی دیر بیٹھے اور چلے گئے۔ متین بہت خوش تھا۔ اسے تو اپنی قسمت پر فخر محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی شادی اتنی خوبصورت لڑکی سے ہونے جا رہی ہے۔ سلمہ ساری رات متین کے خیالوں کا مرکز رہی اور وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ سلمہ کا چہرہ تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ متین نے جب سلمہ کو دیکھا تو وہ تو اس کی آنکھوں میں ہی کھو کر رہ گیا تھا۔ سلمہ کی آنکھیں نیلی تھیں اور بہت خوبصورت تھیں۔ خیر، متین صبح کے قریب جا کر سلمہ کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ متین صبح دیر سے بیدار ہوا۔ شام کو اس کی شادی تھی۔ اس نے مولوی صاحب سے نکاح پڑھانے کی بات کر لی تھی اور ان کو وقت دے دیا تھا۔ شام ہوئی تو مولوی صاحب آ گئے اور دونوں سلمہ اور اس کی والدہ کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سلمہ اور اس کی والدہ آ گئے۔ مولوی صاحب نے دونوں کا نکاح پڑھایا اور دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ شادی بہت سادگی سے کی گئی تھی۔ سلمہ کی والدہ نے متین سے کہا کہ بیٹا، میرے پاس میری بیٹی کے سوا تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سلمہ کی والدہ نے متین سے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں اپنے کلیجے کا ٹکڑا دے رہی ہوں، اس کا خاص خیال رکھنا۔ سلمہ کی والدہ جانے لگیں تو متین نے کہا کہ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ سلمہ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، میں اب دور کہیں جا کر اللہ کی یاد میں باقی بچی کچی زندگی گزار لوں گی۔ متین نے سلمہ کی والدہ سے کہا کہ آپ اس طرح کیسے جا سکتی ہیں؟ یہ گھر کتنا بڑا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ سلمہ کی والدہ نے متین کو بہت سی دعائیں دیں اور کہا کہ نہیں بیٹا، مجھے جانا ہے، مجھے جانے دو، تم دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارو۔ متین کے بار بار کہنے کے باوجود وہ بوڑھی عورت نہیں رک رہی تھی۔ وہ عورت بضد تھی کہ اس نے جانا ہے، حالانکہ متین نے اسے کئی بار کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ رہ لیں۔ خیر، وہ عورت چلی گئی۔ متین کی زندگی اپنی بیوی سلمہ کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ان کی زندگی میں بہت سکون تھا۔ متین اکثر یہ سوچ کر فخر محسوس کرتا کہ اس کو بیوی کتنی اچھی ملی ہے۔ ایک دن متین اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ سلمہ کہنے لگی کہ آپ سارا دن گھر پر ہوتے ہیں، آپ کچھ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ متین بولا کہ خیال تو اچھا ہے، لیکن کون سا کام کروں؟ میرا تو کسی کام کا تجربہ نہیں ہے اور نہ ہی زندگی میں کوئی کام کیا ہے، میں نے تو بس آرمی کی ملازمت ہی کی ہے۔ سلمہ نے کہا کہ آپ کو ایک بات کہوں تو مانیں گے؟ متین نے کہا کہ اگر بات میں وزن ہوا تو ضرور مانوں گا۔ سلمہ نے کہا کہ آپ کا تجربہ نہیں ہے لیکن میرا ہے، آپ شروع کریں، میں ہر وقت آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں گی۔ متین نے پوچھا کہ کام کون سا شروع کروں؟ سلمہ بولی کہ آپ حکمت کا کام شروع کر دیں، اس میں میرا بہت تجربہ ہے، کیونکہ ہمارے خاندان میں ہمارے بزرگ یہی کام کرتے آئے ہیں اور میرے والد صاحب بھی یہی کرتے تھے۔ متین نے کہا کہ میں تو حکمت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اگر کوئی مریض میرے پاس آ گیا تو میں اسے ہینڈل کیسے کروں گا؟ سلمہ نے کہا
کہ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ متین سلمہ کی ہر بات مانتا تھا اور اس کو عزت دیتا تھا۔ سلمہ واقعی ایک ذہین لڑکی تھی۔ خیر، متین نے حکمت کا کام شروع کرنے کی حامی بھر لی۔ اس نے اپنے گھر کی بیٹھک میں ہی دواخانہ بنایا اور کام شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ متین کے پاس مریض آنا شروع ہو گئے۔ متین کا تو حکمت میں کوئی تجربہ نہیں تھا۔ شروع میں تو جب مریض آتے تو وہ ان کو کہتا کہ دوا بنانا پڑے گی، وقت لگے گا، آپ کل آ جائیے گا یا 2 دن بعد آ کر لے جائیے گا۔ وہ اپنی بیوی کو بتاتا تو اس کی بیوی ساری رات کہیں غائب رہتی۔ صبح کے قریب گھر میں آتی اور متین کو کچھ جڑی بوٹیاں لا کر ان سے دوا تیار کر کے دیتی۔ متین کی دوا سے کئی مریض شفا یاب ہوئے۔ اب تو متین کا بھی حکمت کے میدان میں کافی تجربہ ہو گیا تھا۔ سلمہ بھی اکثر متین کے پاس بیٹھ کر اسے حکمت کے بارے میں بتاتی رہتی۔ متین نے ایک دن سلمہ سے پوچھا کہ جب دوا لانی ہوتی ہے تو تم ساری رات کدھر غائب ہو جاتی ہو؟ سلمہ نے ہنس کر جواب دیا کہ میں جڑی بوٹیاں تلاش کرنے جاتی ہوں اور بڑی مشکل سے تلاش کر کے لاتی ہوں۔ متین نے کہا کہ اتنی رات گئے تم کیسے جڑی بوٹیاں تلاش کرنے جاتی ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ سلمہ نے کہا کہ ڈر کس بات کا، اور ویسے بھی مجبوری ہوتی ہے، جانا ہوتا ہے۔ متین نے سلمہ سے کہا کہ تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی ہو؟ سلمہ نے کہا کہ میری زندگی تو آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، میں نے آپ سے کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپائی۔ آہستہ آہستہ متین حکمت کے میدان میں اتنا مشہور ہو گیا کہ اس کے دواخانے پر تو مریضوں کی قطاریں لگ گئیں۔ ڈاکٹر جس مریض کو بھی جواب دے دیتا تو وہ متین کے پاس چلا آتا اور اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا۔ بڑے بڑے موذی اور خطرناک امراض کے لیے لوگ متین سے دوا لے کر شفا یاب ہوئے۔ لوگ متین کے دواخانے پر دور دور سے آنے لگے۔ متین ایک بات ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ آخر سلمہ ساری رات کدھر رہتی ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ اب جب سلمہ رات کو جائے گی تو وہ اس کا پیچھا کرے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو سلمہ پر کسی قسم کا شک تھا، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ جاتی کہاں ہے۔ اتنی رات کے جا کر جنگل میں سے جڑی بوٹیاں لانا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ ایک دن متین کے پاس کینسر کا مریض آیا اور اس کا کینسر ڈاکٹر کے مطابق آخری سٹیج پر تھا اور اس کا علاج کرنا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر نے تو اسے یہاں تک بتا دیا تھا کہ وہ کم از کم مزید 6 مہینے تک زندہ رہے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ متین نے اسے کہا کہ آپ کل آ کر دوا لے جائیے گا، میں تیار کر کے رکھ دوں گا۔ متین نے شام کو سلمہ کو بتایا تو سلمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں رات کو جنگل میں جا کر جڑی بوٹیاں لے آؤں گی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور سلمہ اپنے بیڈ سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ متین سونے کا بہانہ کر رہا تھا۔ متین بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل دیا۔ سلمہ گھر سے باہر نکل گئی اور سڑک پر جنگل کی طرف جانے لگی۔ متین اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد ہی دیکھا کہ سلمہ سامنے نہیں ہے، وہ اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی۔ متین تھوڑا پریشان تو ضرور ہوا، لیکن وہ اسی سڑک پر چلتا رہا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو اس نے آگے جا کر دیکھا کہ بہت سی مافوق الفطرت مخلوق کھڑی ہے اور سلمہ ان سے باتیں کر رہی ہے۔ ان سب کی شکلیں بہت خوفناک تھیں۔ متین کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ متین انہی قدموں واپس چلا آیا۔ صبح اٹھ کر وہ کسی عامل کے پاس چلا گیا اور اس نے عامل کو ساری بات بتائی۔ عامل نے حساب لگا کر اسے بتایا کہ تمہاری بیوی انسان نہیں، جننی ہے۔ اس نے کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ عامل نے کہا کہ تم اس کے ساتھ زندگی گزارتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ ہر معاملے میں تمہاری مدد کرے گی۔ متین کو تو عامر کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کو عامر کی بات پر یقین کرنا پڑا کیونکہ اس نے رات کو جنگل میں جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر متین گھر چلا آیا۔ اس نے دواخانہ کھولا اور بیٹھ گیا اور اس نے یہ بات ذہن سے ہی نکال دی کہ اس کی بیوی ایک جنی ہے۔
اگر کبھی اس کے ذہن میں آتی بھی تو وہ اس کو جھٹک دیتا اور اس پر غور ہی نہ کرتا۔ وہ اپنی بیوی سے بے حد پیار کرتا تھا۔ سلمیٰ بھی اس سے بے حد پیار کرتی تھی۔ ایک دن وہ دواخانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ پولیس آ گئی اور پولیس نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ڈگری یا لائسنس ہے جو آپ نے یہ دواخانہ شروع کیا ہے؟ متین نے کہا کہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ پولیس اسے پکڑ کر لے گئی اور اس پر کیس کر دیا اور اسے عدالت میں پیش کر دیا۔ متین سے جج نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام کیسے کر لیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس میں میرا تجربہ ہے۔ جج نے پوچھا کہ آپ نے تجربہ کہاں سے لیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے حکمت اپنی بیوی سے سیکھی ہے۔ جج بھی بہت حیران تھا کہ کوئی انسان ایسا نہیں جس کو متین سے دوا لے کر آرام نہ آیا ہو۔ ڈاکٹروں کے مطابق لا علاج مریض تک متین کی دوا سے ٹھیک ہو گئے تھے۔ جج نے باقاعدہ ایک میڈیکل ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا اور اس ٹیم نے متین سے میڈیکل سے متعلق کئی سوال پوچھے اور اس نے ہر سوال کا صحیح جواب دیا۔ جج اور میڈیکل ٹیم اس کے جوابات سن کر حیران ہو رہے تھے کہ اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا۔ اس نے میڈیکل ٹیم کے سامنے میڈیکل سے متعلقہ ایسی باتیں کیں جو کہ ان کے علم میں نہیں تھیں۔ جج متین کا علم دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس نے متین کو حکمت کا کام کرنے کی اجازت اس لیے دے دی کیونکہ اس کے پاس کافی علم تھا اور وہ معاشرے کو کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا رہا تھا۔ متین کو عدالت نے باعزت چھوڑ دیا اور وہ گھر چلا گیا۔ متین جب گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ سلمیٰ گھر میں نہیں ہے۔ اس نے سلمیٰ کو کافی تلاش کیا لیکن سلمیٰ اسے نہیں ملی۔ شاید سلمیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ متین کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جننی ہے۔ متین نے سلمیٰ کو بہت تلاش کیا لیکن وہ اسے دوبارہ نہ ملی۔ اس نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ سلمیٰ کے ساتھ گزارا اور اس نے باقی کی زندگی انہی حسین یادوں کے سہارے گزار دی۔